الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ماہ صیام رمضان المبارک تک پہنچایا اور اس میں روزہ رکھنے کی اور مختلف عبادتوں کی اللہ نے توفیق اور سعادت بخشی۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس ماہ صیام کو جس طرح سے وصول کرنا چاہیے اور اس ماہ صیام میں جس طرح مختلف قسم کی عبادتوں کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کی کوششیں کرنی چاہیے، اس سلسلے میں کوتاہی یہ ہیں اور ہم سب اس کوتاہی میں برابر کے شریک ہیں۔ فضائل رمضان کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر فرمائی کہ اس میں ایک طویل روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس مہینے کا تعارف آپ علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے ابتدائی حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آنکھ سے خلاصی کا ہے۔ اور اس طرح مہینے کے ان تین حصے کرنے کے اوپر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ توجیہ بیان فرماتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ آپ علیہ السلام نے اس ماہ صیام کے متعلق تین حصوں میں اس کو کیوں تقسیم فرمایا کہ پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آنکھ سے خلاصی کا مقرر فرمایا، اس کو بتایا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے احوال مختلف ہیں، بعض وہ ہیں جو گناہوں سے دھلے دھلائے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں پاکیزہ ہوتی ہیں، تو ایسے اشخاص کے لیے ابتدائی رمضان سے ہی رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں اور آخر رمضان تک ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ دوسرا طبقہ ذکر فرمایا جو کچھ معمولی گنہگار ہوتا ہے، تھوڑی سی تنبیہ کا محتاج ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی عبادت کا حصہ گزار لیتا ہے، 10-11 روزے رکھ لیتا ہے، درمیانی حصہ شروع ہوتا ہے تب اس کے لیے بھی گناہوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت خاصہ اس کی جانب میں متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا گروہ ذکر فرمایا کہ بعض اشخاص وہ ہوتے ہیں جو گناہوں میں دوسرے طبقے سے زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے وہ ان کے دلوں کے اوپر کافی زنگ لگ جاتا ہے، تو وہ روزے کا ایک بڑا حصہ گزارنے کے بعد، تراویح کا ایک بڑا حصہ گزارنے کے بعد، عبادتوں میں کافی وقت خرچ کرنے کے بعد جب آخری عشرے کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں تب ان کے لیے بھی مغفرت کا اعلان اللہ کی طرف سے شروع ہوتا ہے اور ان کو بھی اللہ کی طرف سے معافی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مقام پر غور کرنے کی بات ہے کہ ہم ہر شخص کسی کے متعلق کیا فیصلہ کرے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اس توجیہ کے مطابق اور ان تین حصے کرنے کے اعتبار سے ہمارے لیے
ہر شخص یہ سوچے گا، گریبان میں جھانکے گا، اپنے اعمال کے اوپر نظر کرے گا، اپنی کتاب زندگی کا مطالعہ کرے گا، تو ہر شخص کا دل اس بات کا فیصلہ کرے گا اور ہر شخص اس نتیجے کے اوپر پہنچے گا کہ انتھک عبادت کرنے کے بعد، روزہ اور تراویح کے ساتھ، مختلف عبادتوں کرنے کے ساتھ اگر اللہ کا قرب کسی طرح حاصل ہو جاتا ہے، اگر اپنے گناہوں کی معافی کسی طرح مل جاتی ہے اور اپنی مغفرت اس ماہ سیام میں کسی طرح ہو جاتی ہے، تو سستا سودا ہے اور بڑی غنیمت کی بات ہے۔ ہر شخص اپنے متعلق یہ فیصلہ کرے گا، لیکن افسوس کہ نصف ماہ سیام گزر چکا، لیکن اب بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گھڑی اور ہر دن جیسے ہی آگے بڑھتا ہے ہماری عبادتوں کا شوق اور بڑھے، ہماری عبادتوں کا ذوق اور بڑھے، کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں اور حضرات صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو جیسے ایام آگے بڑھتے تھے آپ علیہ السلام عبادت کے اندر اتنا ہی اضافہ فرماتے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ابتدائی رمضان میں کچھ عبادتیں ہو جاتی ہیں، کچھ روزے گزرنے کے بعد پھر عبادتوں کے اندر سستی آنا شروع ہوتی ہے۔ اصل میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو عظمتیں اور اس کی جن برکات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندے واقف ہوتے ہیں، ہماری کوتاہ نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اسی بنا پر تو آپ علیہ السلام نے ماہ سیام سے آنے سے پہلے جو خطبہ فرمایا اس میں کس الفاظ سے تعارف فرمایا اس ماہ سیام کا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، کہ ایک بہت بابرکت مہینہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، اتنا بڑا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام اس کی عظمتوں سے اور اس کی برکتوں سے واقف تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑے اہتمام سے اس کا اعلان فرمایا اور بڑے اہتمام سے حضرات صحابہ کرام کو اس سے باخبر فرمایا۔ یہ ماہ سیام اللہ تبارک و تعالی بندوں کو کیوں عطا فرماتے ہیں اور ماہ سیام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر موجود حیوانیت کو، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی استطاعتیں رکھی ہیں، جتنی طاقتیں اور قوتیں رکھی ہیں، ان تمام طاقتوں اور قوتوں کو، ان استعداد اور صلاحیتوں کو، اپنے خیالات کو اور اپنے دل و دماغ کے سوچوں کو اللہ کے احکام کے ہم تابع بنائیں۔ اور جب کبھی بھی ایمانی اور روحانی جو تقاضے ہمارے سامنے آئے، ان ایمانی اور روحانی تقاضوں کے سامنے ہم اپنے خواہشات نفسانی کو دبانے والے بن جائیں اور اللہ کے احکام کو بجا لانے والے بن جائیں، اس چیز کی ہمیں عادت پڑ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ سیام عطا فرمایا ہے کہ ماہ سیام میں اسی چیز کی مشق کرائی جاتی ہے کہ خاص وقت میں صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جن مخصوص اشیاء سے کھانے پینے وغیرہ سے روکنے کا حکم فرماتے ہیں، دل چاہتا ہے اس کے باوجود بندہ اس کی طرف نہیں بڑھتا، تو اسی بات کی مشق کروائی جا رہی ہے کہ بندہ ایمانی اور روحانی تقاضوں کے اوپر کھڑا ہونے والا بن جائے، اپنی استعداد اور صلاحیتوں کو، اپنے سوچ اور بچار کو اور اپنے خواہشات کو، اپنے حیوانی تقاضوں کو اللہ کے حکام کے سامنے جھکانے والا بن جائے۔ اور چونکہ یہ تو ایک ایسا مقصد ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی تمام تر استعداد اور صلاحیتوں کو اللہ کے احکام کے پابند بنا دینا، ایمانی اور روحانی تقاضوں کے سامنے اپنی تمام تر خواہشات کو دبا دینا اور ہر وقت دبانے کی عادت ڈالنا، یہ ایک ایسا خاص مقصد ہے کہ جو تمام نبیوں کی نبوت اور تمام شریعتوں کے اہم ترین مشن میں سے ہیں اور اہم ترین مقاصد میں سے ہیں کہ ہر نبی کے نبوت کا مقصد ہی یہ ہے، ہر شریعت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے احکام کے پابند بناتے ہوئے انسان ایمانی اور روحانی تقاضوں کے سامنے اپنی خواہشات نفس کو دبانے والا بن جائے اور دبانے کی اس کو عادت پڑ جائے۔ اہم ترین مقاصد میں سے ہیں۔ اسی بنا پر جس طرح امت محمدیہ کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تاکہ یہ مقصد حاصل ہو جائے، اسی طرح سابقہ امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا۔
اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے سابقہ امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، چونکہ مقصد سب کا ایک ہے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے کی فرضیت کا اہم مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے وقایقی وقایتاً، عربی دان حضرات جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، وقایقی وقایتاً کا معنی ہوتا ہے بچانا، جسے ہم دعا کے اندر کہتے ہیں وقنا عذاب النار، کہ اللہ آگ کے عذاب سے ہمیں بچائیے، اس کا معنی ہوتا ہے بچانا۔ اور التقوی، تقوی کا جو لفظ ہے وہ اتقاء یتقی اتقاء سے نکلا ہے، اور اتقاء یتقی اتقاء کا جو معنی ہوتا ہے کہ خود سے بچنا، خود سے کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ تو لعلکم تتقون کا معنی یہ ہے کہ روزے کی فرضیت اس لیے کی گئی ہے اور روزے تم پر اس بنا پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم خود گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم خود گناہوں سے پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ اب یہ پرہیز کیسے آئے گا؟ روزوں کے ذریعے سے تقوی زندگی میں کیسے آئے گا؟ تو بطور نقطے کے بعض علماء کرام نے یہاں پر ایک بہترین بات لکھی کہ تقوی نام کس چیز کا ہے؟ تقوی نام ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو بجا لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے منہیات سے باز رہا جائے، یعنی جن چیزوں کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے بلا چوں و چرا کیے اس کے اوپر عمل کرنا، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے باز رہنے کی اور بچنے کی پوری کوشش کرنا، یہ ہے تقوی کا حاصل۔ تو بعض علماء کرام نے بطور نقطے کے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پاکیزہ مخلوق، عالم بالا کی ایک پاکیزہ مخلوق حضرات ملائکہ، ان کی ایک پاکیزہ صفت قرآن کریم میں یہ بیان کی گئی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم فرماتے ہیں ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جن چیزوں کا انہیں حکم دیا جاتا ہے فوراً اس حکم کو بجا لاتے ہیں، فوراً اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ تو بطور نقطے کے یہ بات بیان کی گئی کہ جب عالم بالا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پاکیزہ مخلوق ہیں اس پاکیزہ مخلوق کی جو پاکیزہ صفت بیان کی گئی ہے کہ تمام اوامر کو بجا لانا، منہیات سے پورا بچنا، یہ پاکیزہ صفت اس وقت پیدا ہوگی جب کہ ہم ان پاکیزہ مخلوق کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت اختیار کریں۔ اور کیا مشابہت ہے کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ بیوی رکھتے ہیں۔ جب مسلمان ایک خاص وقت کے اندر ایک اس طرح کے ایام گزارے گا کہ اس میں نہ کھائے گا نہ پیے گا اور نہ جائز تعلقات کو وہ قائم کرے گا، تو ایک خاص صفت میں فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہوئی، اور اس مشابہت کی بنا پر جو خاص صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا فرمائی ہے تو امکان ہے اور اس بات کی پوری امید ہے کہ اس خاص صفت کو اختیار کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والی وہ صفت کہ جو فرشتوں کے اندر پائی جاتی ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ تمام اوامر کو بجا لاتے ہیں اور منہیات سے پورا کا پورا بچتے ہیں، یہ تقوی والی صفت اس طرح بندے کو حاصل ہوگی۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی اچھی بات بیان کی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ خود تقوی کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور روزہ خود تقوی کے حصول کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے۔ وہ کس طریقے پر؟ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ اوامر کو بجا لانا، کہ مجھے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہو کر مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے،
ابھی بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس استحضار کے ساتھ اوامر کو بچا لانا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ کل کو اللہ کے سامنے اٹھ کر مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اس استحضار کے ساتھ جو اعمال کیے جائیں گے، جن گناہوں سے بچا جائے گا، جن اوامر کو اپنی زندگی میں داخل کیا جائے گا، تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس بات کا خوف کیا کہ کل کو اٹھ کر مجھے اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اسی استحضار کے ساتھ ہوائے نفسانی کو اس نے روکا اور خواہشات نفسانی سے وہ باز رہا، تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کہ استحضار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے اس استحضار کے ساتھ اوامر کو بجا لانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب روزے میں تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد خواہ وہ کتنا ہی فاسق ہو، کتنا ہی فاجر ہو، خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو یا پھر وہ نیک بندہ ہو، صالح ہو، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو، اگر وہ صحیح معنی میں روزہ رکھے گا تو صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کے بعد وہ اسی عملی مشق سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ کس طریقے پر کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک شدت کی اس کو پیاس لگی ہے، پانی سامنے موجود ہے، حضرت فرماتے ہیں کمرہ بند ہے، کمرے کے دروازے کی کنڈی لگی ہوئی ہے اور کمرے کے اندر فریز موجود ہے، فریز چالو ہے، پانی اندر ٹھنڈا موجود ہے، اور اس کو شدت کی پیاس لگی ہے، کھانا اندر موجود ہے، اس کو شدت کی بھوک لگی ہے، لیکن وہ اسی استحضار کی بنا پر رک جاتا ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ وہ پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کمرہ بند ہے، دروازے کے اوپر کنڈی لگی ہوئی ہے، فریز چالو ہے، پانی اندر ٹھنڈا موجود ہے، سارے اسباب راحت اور آرام کے مہیا ہیں، اپنے گلے کے اندر اس کو کانٹے چبھ رہے ہیں، وہ اپنے گلے کو تر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا نفس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پانی پی لے وے، اس کا نفس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کھانا کھا لے وے، اس کے باوجود وہ پانی پینے سے اور کھانا کھانے سے رک جاتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ کر سکتا ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ اندر پانی پی لے ہوئے، اندر کھانا کھا لے ہوئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگا، کمرے سے باہر نکلے شام کو لوگوں کے سامنے ایسا ہی ظاہر کرے کہ وہ روزے دار ہے، دسترخوان پر بیٹھ جائے افطاری کے لیے اور ایسا ہی ظاہر کرے کہ وہ روزے دار ہے، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ لیکن بندہ کیا سوچتا ہے کہ میں نے جس ذات کے لیے روزہ رکھا ہے کسی کو معلوم نہیں، کان و کان کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن اس ذات کو تو میرے اس عمل کا علم ہے۔ تو محض اس استحضار کی بنا پر کہ جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے اس ذات کو تو میرے عمل کا علم ہے، میں پانی پیوں گا اس ذات کو پتہ چلے گا میرا روزہ ختم ہو جائے گا، میں کھانا کھاؤں گا اس ذات کو تو معلوم ہے میرا روزہ ختم ہو جائے گا، اسی استحضار کے ساتھ 1 مہینے تک وہ کھانا پینا اور جائز تعلقات کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب 1 مہینہ اس عملی مشق سے گزارا گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کھانے پینے سے رک جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، جب 1 مہینے تک اس عملی مشق سے بندے کو گزارا جاتا ہے تو اب ایک نورانیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ تربیتی کورس اس وقت مکمل ہوگا کہ صرف روزے تک ہم اس استحضار کو محدود نہ رکھیں، بلکہ باہر نکل کر کاروبار زندگی میں اور کاروبار زندگی میں پیش آنے والے ہر موقع کے اندر ہم استحضار کو باقی رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس عملی کورس کی تکمیل ہوگی اور اس عملی کورس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے گا اور اس کی تکمیل کی سعی اور کوشش کی جائے گی تو پھر رمضان کے بعد بھی یہ استحضار بندے کے اندر قائم رہے گا، اور روزے کی حد تک نہیں بلکہ روزے سے ہٹ کر اور کاروبار زندگی میں جب بھی استحضار پیدا ہوگا تو یہی استحضار بندے کے لیے بہت تقوی کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا۔ اس لیے قرآن کریم میں بیان کیا گیا لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت اس لیے ہے کہ اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے اور اسی استحضار کے ساتھ اوامر کو بجا لانے اور اللہ کے منہیات سے رکنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، روزوں اور تراویح کے ساتھ اور مختلف قسم کی نفل عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اس ماہ سیام کے اہم مقاصد میں سے ہے۔
اسی کے متعلق جیسا کہ ہم تلاوت قرآن کریم ہے اس میں خوب اپنے آپ کو بڑھائیں، ذکر و اذکار ہے، تسبیحات ہیں، اس کے علاوہ دیگر نفل عبادتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف جو بھی عنقریب آنے والا ہے اس میں اپنے آپ کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کرے، تاکہ ان مخصوص نوافل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے منازل ہم طے کرے، اور رمضان کے بعد والا دور ایک ہماری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو، اور اس رمضان سے ہم کسی خاص صفت کو اپنے اندر پیدا کریں اور رمضان کے بعد اسی صفت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ سیام میں جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، لیکن اس کی بنا پر بندہ ہرگز عجب اور خود پسندی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص میری خدمت کر رہا تھا، جیسے پہلے زمانے میں ان پنکھوں کا جب ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت ہاتھ والے پنکھے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے سرہانے کھڑے ہو کر ہاتھ والا پنکھے سے مجھے پنکھا جھول رہا تھا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجھے پنکھا جھولتا رہا، لیکن بات یہ تھی کہ جب وہ پیچھے سے پنکھا جھولتا ہوا آگے آتا تو مجھے سر پہ مارتا تھا، اور جب آگے سے پنکھا جھولتا ہوا پیچھے جاتا تو میرے چہرے پر لگاتا ہوا جاتا تھا۔ 1-1.5 گھنٹہ اسی طرح بار بار ہوتا رہا، کبھی سر پہ اس نے لگا دیا، کبھی چہرے پر لگا دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ تو بڑا خوش ہے کہ میں نے آج حضرت کی 1 گھنٹہ تک خدمت کی، میں نے آج حضرت کی 1.5 گھنٹے تک خدمت کی، لیکن میرا دل ہی جانتا ہے کہ یہ 1 اور 1.5 گھنٹہ کیسے گزرا، لیکن میں نے بندے کی دل شکنی نہ ہو اور اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور خاموشی کے ساتھ میں برداشت کرتا رہا۔ حضرت فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہو گیا تو میرے قلب کے اندر یہ بات ڈالی گئی اور میرے قلب کے اندر یہ بات آئی کہ ہماری عبادتوں کا حال بھی کچھ اسی طرح ہے، کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں عبادت کرنے کے بعد کہ ہم نے بہت زیادہ عبادت کر لی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مختلف قسم کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب راضی کر لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے دن و رات کے مختلف لمحات کو ہم نے خوب صرف کیا ہے، ہم تو اپنے ذام کے اندر بہت خوش ہیں کہ ہم نے عبادت کی ہے، لیکن حقیقت میں ہماری عبادتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں اور ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں اور ان عبادتوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ان ماہ سیام کے اندر کچھ عبادتوں کی ہمیں توفیق اور سعادت ہو جائے تو بس اسی طرح ڈرتے رہے کہ ہماری عبادتیں تو اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ستاری فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ سیام کو ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنائے، ماہ سیام میں ہماری مغفرت فرمائے اور مختلف عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا اسے ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔